جب تم نماز خوف جس کے پہلے سے ذکر ہے پورے کر سکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، اور جب تم نماز خوف جس کے پہلے سے ذکر ہے یعنی نماز کو پورے کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ اللہ کا جو نماز پورے ہونے کے بعد میں اللہ کا ذکر تھوڑی دیر کرو، اس کے بعد میں دعا مانگتے ہیں، وہ تو معلوم ہے سب کو۔ یہ پھر بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی یاد کرنا، ذکر کرنا، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کی ذکر سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ اپنا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے۔ سنا افقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہل سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نماز ہونا دکھلاتے ہیں، یعنی دکھلاؤ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلا جب زمانے میں منافقوں کی حالت کی بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں منافق لوگ تو بہت ہی کاہل سے کھڑے ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ بہت بڑا یہ وہ کر کے جیسا معلوم ہوتا ہے، ان کا کپڑا پہناوٹ سے ایسا لگتا ہے کہ بالکل پکے مسلمان ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نماز ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے دادا دادی کو جنت سے کس نے باہر نکال دیا؟ شیطان نے، کیونکہ اللہ کو حکم کو اس نے نہیں مانا، تاجیبانہ سجدہ تھا وہ اس نے نہیں کیا، اور گھمنڈ میں آ گیا، غرور میں آ گیا، تو اللہ سے اجازت لیا کہ قیامت کے دن تک میں آدم کے اولاد کو بہکاؤں گا، اسے جنت سے کے راستہ سے بھگا کر جہنم کی راہ پر لے جاؤں گا۔ آخرت میں دیکھو کس کا جماعت زیادہ ہوگا، میری جماعت زیادہ ہوگی یا اللہ کی جماعت زیادہ ہوگی، مومنوں کی یا کافروں کی۔ تو اس طریقے سے اس نے کیا کیا، شیطان نے اللہ سے اجازت دے کے وہ اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ تم کو بتلا دیا ہے یہ شیطان ہے، یہ ملعون ہے، یہ تم کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں جنت میں جانے سے آڑا بنتا ہے، اس لیے شیطان کے راہ پر مت چلو کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں آگاہ کر دیا۔ پھر بھی اگر شیطان کے طرف مائل ہو گئے تو کیا ہے، پورا زندگی برباد ہے۔ اللہم اغفر لی۔